وعلیکم السلام. جی شاہ صاحب، صورتحال کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہی گھنٹے پولنگ میں بچے ہیں اور کیا کہیں گے آپ بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے؟ آپ کو جی لیکن ان سے تو جی تو کے پی میں صورتحال کیا ہے؟ کیا ایکسائٹمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے خیبر پختونخوا میں آبویسلی جیسے بارڈر کے دوسرے ہمارے صوبے ہیں بلوچستان، اس کی طرح یہاں بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو امپورٹنٹ ہے. آپ کے تقریباً 15,000 پولنگ اسٹیشن ہیں خیبر پختونخوا میں، جس میں سے 11,000 انتہائی سینسٹیو ہے اور جو ہے ان پہ سیکورٹی کی بڑی تعداد جو ہے وہ ڈپلائی کی جائے گی. ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپٹیمسٹک ہیں کہ وہ الیکشن میں کامیابی حاصل کریں گے، چاہے وہ JUIF ہے، چاہے پیپلز پارٹی ہے، چاہے PMLN ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو خوف بھی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی بھی کر رہے ہیں کہ شاید انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نیا ووٹر ہے آپ کا اس دفعہ جو رجسٹرڈ ہوا ہے 2 کروڑ سے زائد، یہ اگر آپ کو ووٹ ڈالتا ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹی کی سچویشن کیا ہوگی. دوسرا جو آزاد امیدوار ہے جن کا تعلق اپنے آپ کو PTI کے کینڈیڈیٹ بتاتے ہیں، وہ ایک بڑا ڈیسائسو رول پلے کر سکتا ہے خیبر پختونخوا کے اندر بھی اور پورے پاکستان کے اندر بھی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا وہ جو نیا ووٹر ہے، جوان ووٹر، وہ فرسٹ ٹائم ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے گا اور ان کی تعداد 2.25 کروڑ کے قریب ہے. اور پچھلی دفعہ اگر ہم دیکھیں تو آپ کے یہاں تحریک انصاف جو الیکشن جیتی تو 1.70 کروڑ ووٹ ان کو پڑے. PMLN تقریباً 1.30 کروڑ ووٹ لیے اور پیپلز پارٹی نے پورے پاکستان میں تقریباً 70 لاکھ ووٹ دیے. تو اب اگر یہ 2 کروڑ کا جو فگر ہے نیا ووٹر، یہ کسی بھی طریقے سے باہر نکلتا ہے، ووٹ ڈالتا ہے، تو میرے خیال میں الیکشن کے اوپر بہت بڑا فرق پڑے گا. ظاہر صاحب بنیادی انفارمیشن جو آپ نے شیئر کی وہ بجائے اپنی طرف سے، لیکن جو اس وقت بہت ساری خبریں آ رہی ہیں امن امان کو لے کے، ان کے لیے کیا اس وقت اسٹیٹس ہے اور وہاں کے ادارے کتنا ایکٹیو لگے پڑے ہیں کہ کل کے جو پولس ہیں وہ پراپرلی اسموتھلی ہو جائیں گے آرام سے، یا کوئی اس طرح کا خطرہ حساس پولنگ اسٹیشنز کی جہاں تک بات کی جائے؟ اسٹیٹس کیا ہے اس وقت امن امان کے حوالے سے؟ دیکھیے تقریباً 102 پلاٹونز سیکورٹی فورسز کو فراہم کی گئی ہیں، جس میں پولیس ہے، 20 کانسٹیبلری ہے، ساتھ ساتھ فوج بھی ہے اور یہ تعینات کی جائے گی. تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت تھی، لیکن اس وقت ابھی بھی 30-35 ہزار کی کمی ہم کہہ سکتے ہیں صوبے کو درپیش ہے. دوسرا جو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ 10 کے قریب سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات کیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ جو کم سینسٹیو ہے وہاں پہ 7 اور عام جو نارمل پولیس اسٹیشن ہے وہ تقریباً 5 کے قریب سیکورٹی اہلکار جو ہے وہ تعینات ہوں گے. دیکھیں آن گراؤنڈ میرے خیال میں تمام تر انتظامات کر دیے گئے ہیں، لیکن سیکورٹی خدشات بہرحال موجود ہیں. جیسے ہم نے دیکھا کہ آج جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹس کے اوپر حملے ہوئے بلوچستان کے اندر، صوبہ خیبر پختونخوا اور جو قبائلی علاقے ہیں وہاں بھی ان کو خطرات درپیش ہے. لیکن آن گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو سیکورٹی فورسز بھی ہائی الرٹ پہ ہیں اور یہ امید کی جا سکتی ہے کہ شاید کوئی بڑا واقعہ پیش نہ آئے. اچھا KP کی عوام آپ کو کتنا پرجوش نظر آ رہی ہے اس وقت؟ کل پولنگ ڈے ہے، کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں، وہ آپ کو کتنا چارج وہاں کے ووٹرز نظر آ رہے ہیں مختلف سیاسی پارٹیز کے کہ وہ اینی ہاؤ صبح نکلیں گے اور اپنی پسندیدہ پارٹی کو جا کے ووٹ کریں گے؟ آپ اگر اپنا سوال دہرائیں گے، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. جی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ وہاں کا ووٹر KP کا کتنا چارجڈ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ ابھی چند ہی گھنٹے بچے ہیں پولنگ ڈے میں الیکشنز میں، تو وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے لا اینڈ آرڈر سچویشن لگی پڑی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا اثر وہاں کے ووٹر پہ پڑ سکتا ہے؟ دیکھیے اس وقت جو میجر پارٹیز ہیں، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا PMLN ہے، وہ شاید انتہائی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. باقی کوئی اتنی بڑی ریلیز اور ایکٹیویٹی تو نہ تو PMLN کی جانب سے ہوئی ہے نہ پیپلز پارٹی کی جانب سے. کچھ ایریاز کے اندر بے شک نواز شریف صاحب نے ہزارہ میں کی، بلاول بھٹو نے کوہاڑ، پشاور اور مختلف علاقوں کے اندر کی. دوسری طرف وہ ووٹر جو کہ سائلنٹ ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے جو آزاد امیدواروں کو سپورٹ کرے گا وہ ابھی تک ویزیبل نظر نہیں آیا اور اوپنلی شاید وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب پولنگ شروع ہوگی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کل اگر وہ پولنگ کے لیے نکلتے ہیں تو پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا جو ہے وہ سیٹ اپ ہو سکتا ہے. اچھا شیرازی صاحب، یہ جو ANP ہے اس مرتبہ جو ہے جس طرح بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر اپنا خطرہ اور الرٹ جو ہے وہ JUI کی طرف ہے، ANP کی پوزیشن کیا رہی ہے اس سارے صورتحال میں؟ ہر الیکشن میں ان کو ایک
जी ANP मेरे ख्याल से सेंट्रल पेशावर के अंदर शायद कुछ सीटें जीते, चासदा और सवाबी के अंदर उनके एक्सपेक्टेशंस है। दूसरा अगर हम देखें तो ANP ने भी बारहा जो है ये आवाज उठाई है कि उनकी लीडरशिप को भी खतरात है और वो इतना ओपनली मोबिलाइज नहीं कर सकते अपने वोटर को। लेकिन बहरहाल बुनेर के है, चासदा के है, मर्दान में शायद वो एक सीट जीत भी जाए जो अमीर अजहर खान होती हैं, वाहिद एक सीट थी जो पिछले दफा उन्होंने जीती थी। इसके साथ साथ बुनेर के अंदर और तीर में भी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी सीट जीत सकती है। लेकिन बहरहाल उनका भी और उनकी लीडरशिप का भी ये गिला है कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी थ्रेटन जो है फील कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर की वजह से और उनकी मूवमेंट नजर नहीं आ रही। डोर टू डोर कैंपेन जरूर है लेकिन बड़ी रैलीज हमने ANP की भी नहीं देखी, ना उनकी बड़ी लीडरशिप इकट्ठी हुई है। बल्कि इस दफा सोशल मीडिया में ज्यादा फोकस है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूटिलाइज किया जा रहा है वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए। और डोर टू डोर कैंपेन के साथ साथ जो जाती कॉन्टेक्ट्स हैं, खानदानी जो एक लिहाज से और बरादरी के लिहाज से जो मोबिलाइजेशन है वो वोटर्स की जा रही है। तो एक ट्रेंड भी चेंज हुआ है इस दफा इलेक्शन